پاکستانی سیاست پہ بات ہوگی آج۔ سب سے پہلے تذکرہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارلیمنٹ میں تقریر کا۔ انہوں نے کیا کہا وہاں پہ؟ مولانا صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے 5 سے 7 اضلاع ٹوٹ کے آزادی کا اعلان کر سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی میں انہوں نے کہا کہ اگر بلوچستان کے اضلاع آزادی کا اعلان کرتے ہیں تو اقوام متحدہ ان کی آزادی کو تسلیم کر سکتا ہے اور پاکستان کو تقسیم تصور کیا جائے گا۔ یہ جذباتی باتیں نہیں ہیں، لیکن حقائق تک پارلیمنٹ کو پہنچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ فوج کو نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ طاقتور لوگ بند کمروں میں فیصلہ کرتے ہیں، دبیز پردوں کے پیچھے بیٹھ کے فیصلے کیے جاتے ہیں جن پر حکومت کو عمل کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ملکی سالمیت کا مسئلہ درپیش ہے جس پر ہم بار بار بات کر رہے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ملکی سالمیت کی پالیسیاں ایوانوں اور حکومتی حلقوں میں نہیں بلکہ ماورائے سیاست و پارلیمنٹ بند کمروں میں بنائی جا رہی ہیں۔ ہمیں ملکی سیاست پہ بات کرنے اور تجویز دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کے پی کے اور بلوچستان میں امن و امان کی بدترین صورتحال ہے۔ میرے ضلع میں کئی علاقے پولیس جس کو کافی عرصہ پہلے خالی کر چکی ہے، حال ہی میں فوج نے بھی وہ علاقے خالی کر دیے۔ تو بتایا جائے کہ وہ علاقہ کس کے قبضے میں ہے۔ اس کے ساتھ ہی پی ٹی آئی کے اندر ایک دراڑ ہے۔ ان کے ڈفرنٹ رہنما ڈفرنٹ باتیں کر رہے ہیں، ڈفرنٹ پوزیشنز لے رہے ہیں، اور اب تو یہ جو عمران خان صاحب کی جیل میں موجودگی کی وجہ سے جو خلا پیدا ہوا ہے، گمان ہے کہ اسی وجہ سے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ پارٹی قیادت میں تبدیلی کی وجہ سے بھی اختلافات پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ رہنماؤں کو نئی قیادت سے شکایات ہیں۔ پارٹی کے اندر سیاسی حکمت عملی کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ رہنماؤں کا اعتراض ہے کہ پارٹی کی حکمت عملی صحیح نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے جیسے شیر افضل مروت صاحب کو پارٹی سے نکال دیا گیا۔ اس کے 2 دن بعد فواد چودھری صاحب نے وکیل رہنما شعیب شاہین کو اڈیالہ جیل کے باہر تھپڑ مار دیا۔ کل فواد چودھری صاحب نے الزام لگایا کہ شیخ وقاص اکرم نے پوری پختونخوا حکومت بیچ دی۔ ان کے مطابق سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اور رؤوف حسن جعلی اکاؤنٹس چلوا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شیخ وقاص اکرم نے اخوان مجاہدین کو اسلحہ سپلائی کرنے کے دھندے سے کیریئر کا آغاز کیا، جبکہ دوسری طرف مولانا صاحب نے بھی جیسے شروع میں بیان کیا اپنی تقریر میں انتہائی اہم اور سخت باتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے۔ یہ صورتحال پاکستان کی سیاست کی کہاں جا رہی ہے؟ ایسے موقع پہ جہاں پہ ایک کنسنسس ریکوائرڈ ہے کی ایشوز پہ، کی ایشوز ہیں سیکیورٹی سے ریلیٹڈ، فوڈ سیکیورٹی، جس کا افتتاح کیا منصوبے کا گرین پاکستان انیشیٹو کا جنرل عاصم منیر صاحب نے پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ مل کے۔ اب وہاں پہ سندھ میں اس کے بارے میں اسی دن آوازیں اٹھنی شروع ہو گئیں کہ ہمارے حصے کا پانی جو ہے وہ چولستان میں نہر بنا کے وہاں بھیج دیا جائے گا۔ کی ایشوز ہیں، ان کے اوپر کنسنسس نہیں ہے، اور یہاں پہ دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز اور ایک لارجر پولیٹیکل کانٹیکسٹ کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں، پارلیمنٹ کس طرف جا رہی ہے، یہ آج ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیاز مرتضیٰ صاحب، ان کے ساتھ اظہر لغاری صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ عمران ملک صاحب۔ لغاری صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ذرا یہ بتائیے کہ یہ ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ پی ٹی آئی کے فریکشنز بن گئے ہیں، کچھ پہ الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کچھ پہ الزام ہے کہ وہ اپنی گیم کھیل رہے ہیں۔ ہر آدمی نے اپنا ہی کوئی کارڈ کھیل رکھا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کو باہر نکالنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ الزام تو یہ لگا رہے تھے کچھ لوگ کہ باہر نکالنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے، اس لیے کہ عمران خان اندر ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اس سے کوئی حقیقت کا تعلق ہے نہیں کوئی خاص۔ عمران خان کے بغیر اگر آپ سیاست کریں گے، جس نے بھی کی ہے، تو آپ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ ان کی کوئی وقت نہیں رہتی عوام میں، خاص طور پہ۔ ہاں، کسی اور طرح سے سیاست میں ان رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جہاں تک فیکشن کی بات ہے، دیکھیں عمران خان صاحب کو لمبا عرصہ ہو گیا ہے جیل میں رہتے ہوئے، اور جب اتنا لیڈر اور اتنی بڑی پارٹی ہو، جب وہ ڈسکنیکٹڈ ہو اپنی پارٹی سے، یا اتنے ابھی جیسے 10 دن کے لیے ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اور وکلاء کے ساتھ بند ہے، ایکسپیکٹڈ تو یہی ہے کہ 10 دن تک نہیں ہوگا، کیونکہ کل بھی ملاقات نہیں کروائی گئی، آج بھی صرف علیمہ خان ان سے ملی ہیں۔ تو ظاہر ہے اس وجہ سے تو چیزیں مس کمیونیکیٹ تو ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جو ایسے بھی ہوتے ہیں جو مس کمیونیکیشن کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے وہ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں جو میرے خیال میں پارٹی کو نقصان دیتی ہے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک اوور آل دیکھا جائے
अभी तक पीटीआई जो है वो काफी हद तक आपको मुतहद नजर आती है। आप इसको इत्तेहाद कहते हैं। अगर आप गुफ्तगू का अंदाज देखें कि क्या बातें हो रही हैं, गंदी बातें की जा रही हैं एक दूसरे के बारे में और मारपीट हो रही है। ब्रिगेडियर साहब, ये सूरत हाल है। आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं जो इस वक्त चैलेंजेस दरपेश हैं। 2.3 बिलियन डॉलर का तो इस साल हो गया। ये तो चलिए डॉक्टर नियाज की तरफ ये सवाल मैं बढ़ा दूंगा। ये जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जिस किस्म के मैसिव प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, उसके अंदर इस किस्म के पॉलिटिकल माहौल के अंदर कैसे चलेगा? अब ये कहाँ ठिकाने लगेगा ये मामला जाके? डॉक्टर साहब, बहुत नवाजिश है आपने प्रोग्राम में शामिल किया। आई थिंक जो आपने सबसे अहम बात की है और जिसके ऊपर फौरी तौर पर मेरी तवज्जो गई, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो स्पीच थी असेंबली के अंदर, कि जी कुछ ऐसी चंद एक डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि यूनिलैटरल डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर सकती हैं। अभी इसको हमें समझना चाहिए कि अगर वो आज़ादी का अपना जो है अनाउंस करते हैं, तो इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हैं? इसकी इम्प्लिकेशंस एग्जिस्टेंशियल हैं। पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा है। अब उसकी मैं आपको वजूहात बताता हूँ कि वो किस तरह से है। अगर ये यूनिलैटरली अपने आप को, ये अपना इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर करते हैं और अगर यूनाइटेड नेशंस और जो चंद चीदा बहुत बड़ी कुव्वतें हैं वो उनको रिकग्नाइज कर लेती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो इनको एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स या एक ही स्टेट जिनके ऊपर ये सारे 4, 5, 6 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उन पर मुश्तमिल एक स्टेट को रिकग्नाइज कर लेंगे। अगर वो रिकग्नाइज कर लेंगे तो जाहिर बात है कि हमारे जो आसपास के पड़ोसी जो हैं, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान, वो भी स्ट्रेट अवे इनको जो है एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। उसमें जो अब सबसे बड़ा इशू मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी इशू अभी नहीं आया। असल इशू ये है कि जब आप बहैसियत एक सॉवरेन कंट्री के इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कोई भी आप मिलिट्री एक्शन करना चाहेंगे, कोई पुलिस एक्शन करना चाहेंगे, कोई इंटेलिजेंस का ऑपरेशन करना चाहेंगे, तो ये यूनिलैटरली डिक्लेयर्ड स्टेट्स अगर हुई हैं तो दे कैन आस्क फॉर इंटरनेशनल सपोर्ट। और अगर इनको अमेरिका ने या यूरोप के चंद एक ममालिक ने या हमारे आसपास के अफगानिस्तान ने, हिंदुस्तान ने अगर इनको एक्सेप्ट कर लिया एज इंडिपेंडेंट स्टेट्स, तो वो फिर इनकी मदद को आ सकते हैं। ये बहाना बना के कि इन्होंने अपने आप को यूनिलैटरली इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, तो फिर ये पाकिस्तान का इशू नहीं रहेगा। इट विल नॉट बी एन इंटरनल इशू ऑफ पाकिस्तान, इट विल बी एन इंटरनेशनल इशू। फिर जंग होगी तो फिर पाकिस्तान की अपने खिलाफ, जो मुल्क के अंदर जो टेररिस्ट जो हैं या जो हमारे मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं, उनके खिलाफ नहीं होगी। तो ये भी मुमकिन है कि पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, पाकिस्तान की पुलिस जो है, पाकिस्तान की लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं, वो गैर मुल्की जो फोर्सेस हैं उनके खिलाफ भी वो उनको एम्प्लॉय किया जाएगा, उनके खिलाफ भी नंबर दसबा होंगे। तो ये दिस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस सिचुएशन। हमें ये छोड़ देना चाहिए कि उसने थप्पड़ मारा या नहीं मारा। आई थिंक वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन माइनर इश्यूज। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पाकिस्तान को, और अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात की है तो हमें इस बात को फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट ये बात हुई है, फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट अगर ये बात की है तो हमें इसको किसी सूरत में भी डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए। अगर उन्होंने इतनी सी भी इसको इम्पोर्टेंस दी है तो हमें इसको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दे के फौरी तौर पर इसके ऊपर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उन लोग अब करना क्या है, पॉलिटिकली उनको एंगेज करें और उनके जो भी मसाइल हैं उनके उन डिस्ट्रिक्ट से उनको पॉलिटिकली हल करें। अगर वहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनके दूर करें। अगर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर वहाँ पे कोई ये गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स नहीं है, वहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें। अगर कोई वहाँ पे और सोशल इंस्टेबिलिटी है तो उसको आप टैकल करें। जब तक आप लोगों को एंगेज नहीं करेंगे ये मामला हल नहीं होंगे। PMLN की गवर्नमेंट है वहाँ पे, ये है। मैं डॉक्टर नियाज मिर्जा, आपकी इजाजत से ये सवाल जरा मैं लगारी साहब से एक ओपिनियन लेके आपकी तरफ आ जाता हूँ। लगारी साहब, ये
26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، اس میں مولانا صاحب کا کردار سامنے آیا، بہت ان کی لیتے بھی ہوئی کہ انہوں نے پینترا بدل دیا، یو نو وٹ ایور ہیپن. اب اس موقع پہ آ کے مولانا صاحب کو یہ باتیں کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا اس کو بھی آپ اسی نظر سے دیکھیں گے کہ وہ ان کے اپنے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، کوئی ان کی ڈیمانڈ ہے، یا جو وہ بات کر رہے ہیں جیسے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا یہ میٹر واقعی اتنا سیریس ہے جس کو وہ ہائی لائٹ کر کے سامنے لے کے آ رہے ہیں؟ اور is there some exaggeration یا کوئی there's another side to it؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں اس بات کے نا دو حصے ہیں. ایک تو یہ حصہ یہ کہ مولانا صاحب کو ہی شوڈ ایکٹ ویری رسپانسبلی. پارلیمنٹ میں جب آپ کا اتنا بڑا لیڈر جو ہے، نیشنل لیڈر، جب اس طرح کی بات کرے گا تو ایک تو دشمن ممالک جتنے بھی ہیں اور جس طرح دوسری قوتیں ہیں ان کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا، تو ملک کے خلاف تو کبھی بھی کوئی بات نہ برداشت کی جا سکتی ہے نہ اس کو ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے. میں تو کم از کم اس چیز سے بالکل ایگری نہیں کرتا کہ اتنا بڑا لیڈر جو ہے، آپ کی گھر کی بات ہوتی ہے تو آپ گھر کے اندر سالو کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا پورے پڑوس میں پورے شہر میں جا کے ڈنڈورا پیٹا جائے، وہ ایسے نہیں ہوتا. دوسری بات جہاں تک آپ نے کی کہ ان باتوں کی وجہ یا سولوشن، دیکھیں اس کی وجہ جاننا بہت ضروری ہے. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک پچھلے 77 سال سے، تو وہ لوگ ایک محرومی کا شکار ضرور ہیں کہ ہمارے وسائل ہوتے ہیں، وہ وسائل ہمیں نہیں دیے جاتے، ہمارے پاس ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. اس میں کافی حد تک وہاں کے سرداروں کا بھی کردار ہے. اچھا نہیں ہے کہ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے یا اپنا سیاسی جماعتیں ہیں یا کچھ گروہ ہیں، لیکن باقی تو عناصر ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں نا. جب یہ ساری ڈش ارے دیکھتے ہیں وہ تو اس سے سارا فائدہ اٹھاتے ہیں. جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا، یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے ساتھ انگیج کیا جائے. ان کو سب سے بڑا جو ایشو ہے نا سر، یہ امپلائمنٹ کا، اور یہ بعد میں ایشو آتے ہیں اکانومی کے. سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ٹرسٹ کا ایشو ہے. پہلے اس ٹرسٹ کے گیپ کو برج دے کر اور اس کو حل کرنا ہے، اور یہ نیشنل لیڈر کا کام ہوتا ہے اس کو برج کریں، بجائے اس کے کہ اس برج کو بڑھا دیں. اس کو برج کرنا چاہیے اور یہ فوری طور پہ کرنا چاہیے. آئی ایگری وتھ بریگیڈیئر صاحب کہ یہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو بہت ارجنٹلی اور اٹموسٹ جو ہے نا، اس کو نیشنل لیول پہ نیشنل لیڈرز، نیشنل پارٹیز اور ہر سول سوسائٹی اس کو لینا چاہیے اور زور اس پہ دینا چاہیے کہ کیا ناراضگی ہے وہاں پہ، ایسی کیا بات ہے ایسی کہ وہاں پہ اس طرح کی باتیں ابھر کے سامنے آ رہی جن کا پھر دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں.